وبه نستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فیل ہے جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں. اہل عرب چونکہ ہاتھی کو عربی میں فیل کہا کرتے تھے، اور چونکہ اس سورت کے اندر ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے. اس سورہ شریفہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آیا. ربیع الاول 570 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا. اسی لیے جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت کا پیدائش کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی. عام الفیل کا مطلب یعنی اس سال جس سال یہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ کیا ہے؟ مورخین نے، مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے اس کی کچھ تفصیل اس طرح ذکر کی ہے کہ یمن میں پہلے شاہ حمیر کی حکومت تھی، اور ان کا سب سے آخری بادشاہ جو گزرا ہے اس کا نام تھا ذو نواس. یہ لوگ چونکہ بت پرست تھے، اور اس زمانے میں یمن میں کچھ لوگ نصرانی بھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اور خدا واحد کی عبادت کرنے والے تھے. یہ بادشاہ ذو نواس بت پرست تھا، لہذا اس نے اہل ایمان پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے، ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا. اس نے ایک بہت بڑی لمبی چوڑی خندق کھدوائی اور اس کو آگ سے بھر دیا، اور اس میں تقریباً مورخین کے بقول 20,000 ان عیسائیوں کو جو خدا واحد کی عبادت کرنے والے تھے ڈال کر اس خندق میں ان کو ختم کر دیا. یہ اصحاب اخدود کہلاتے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے سورۃ البروج کے اندر کیا ہے. قتل اصحاب الاخدود. اس میں سے دو آدمی جو 20,000 تھے، اس میں سے 2 آدمی کسی طرح بھاگ کر نکل گئے اور ملک شام پہنچے. وہاں قیصر روم کی حکومت تھی، تو اس حکومت سے انہوں نے شاہ حمیر کی شکایت کی، ذو نواس کی شکایت کی ان 2 آدمیوں نے کہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ یعنی ہم عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کا معاملہ کیا ہے، اور ہم پر بہت ظلم و ستم کیا ہے، تو آپ ان سے انتقام لو. قیصر کے پاس جب یہ شکایت پہنچے تو قیصر نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور چونکہ وہ بھی نصرانی تھا، اور یہ واقعہ چونکہ یمن میں پیش آیا تھا، اور یمن حبشہ سے بالکل قریب ہے. الغرض قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس سے انتقام لو. چنانچہ اس نے ایک عظیم الشان بہت بڑی فوج اپنے 2 کمانڈروں کے ساتھ، جن 2 کمانڈروں کا نام مفسرین نے لکھا ہے، ایک کا نام تھا ارباد اور ایک کا نام تھا ابرہہ. ان کے ماتحتی میں ایک بہت بڑی فوج بھیجی یمن، اور انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ یمن کو ذو نواس کی حکومت اور اس کے مظالم سے نجات دلائی. تو اس وقت ذو نواس وہ تو بھاگ نکلا اور سمندر میں ڈوب گیا، اور اس کی موت واقع ہو گئی. اب یمن پر شاہ حبشہ کا جو لشکر آیا تھا اس کی حکومت قائم ہو گئی 2 کمانڈروں کے ساتھ، جو بہت بڑے کمانڈر سمجھے جاتے تھے. پھر بعد میں ہوا یہ کہ ان دونوں کمانڈروں میں بھی ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ ہوا، ارباد اور ابرہہ میں. اس میں ابرہہ دوسرے پر غالب آ گیا، اور شاہ حبشہ نے پھر اسی کو یمن میں اپنا گورنر مقرر کر دیا. اس طرح شاہ حبشہ کا تسلط یمن میں ہوا، اور ابرہہ چونکہ نصرانی مذہب کا ماننے والا تھا
بڑا پرجوش تھا، تو اس نے سوچا کہ ایک بہت بڑا کنیسہ یہاں پہ تعمیر کروں، چرچ، عبادت خانہ. کیونکہ اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس نے قلیس نام کا، قلیس مفسرین نے لکھا ہے جو کنیسہ تعمیر کیا تھا اس کا نام اس نے رکھا تھا قلیس. ایک بہت بڑا کنیسہ اس نے تعمیر کروایا، عبادت خانہ. اور تفسیروں کے اندر لکھا ہوا اس کی اونچائی اتنی اونچائی تھی کہ اگر کوئی آدمی نیچے کھڑے رہ کر اس کی اونچائی کو دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا اونچا اس نے کنیسہ تعمیر کروایا. اور اس کے اندر سونے جواہرات سے اس کو مرصع کیا، آراستہ اس کو اچھے سے بہت شاندار طریقے پہ بنایا. پھر بنانے کے بعد اس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ تم لوگ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کرنے جاتے ہو تو وہاں جانے کی بجائے اب یہاں آ کر عبادت کیا کرو. یمن میں ایسا نہیں کہ فقط نصرانی لوگ ہی رہتے تھے، بلکہ یمن میں عربوں میں اگرچہ بت پرست رائج ہو چکے تھے، دین ابراہیمی اور اسی طرح کعبۃ اللہ کی محبت ان کے مزاج میں پیوست تھی، پھر بھی بت پرستی کے باوجود. تو یہ اعلان ان عربوں کو بہت ناگوار گزرا، بہت گرا گزرا. اور ان تمام قبائل میں جو عرب قبیلے تھے، بنو قحطان تھے، بنو عدنان تھے اور قریش کے کچھ قبیلے تھے، تمام میں غصے کی ایک لہر پھیل گئی اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. چنانچہ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اس کنیسے میں جا کر اس نے پاخانہ کر کے اس کو گندا کر دیا، آلودہ کر دیا. جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس کو اور بہت زیادہ غصہ آیا کہ یہ کیا کیا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قافلہ اس کنیسہ کے قریب ٹھہرا ہوا تھا، کوئی قافلہ تھا وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، اور اس قافلے نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آگ جلائی تھی. پھر وہاں سے وہ اس آگ کو جلتا ہوا چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا قافلہ. تو وہ آگ پھیلی اور کنیسہ کے کچھ حصے کو بھی اس نے جلا دیا اور اس کو نقصان پہنچایا. تو ابرہہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اس وقت قسم کھا لی کہ جس کعبے کے خاطر انہوں نے میرے کلیسا کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس کو گندا کیا ہے یا اس کو جلایا ہے، میں اس کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یعنی اس کو مسمار کر دوں گا، منہدم کر دوں گا. چنانچہ ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے پہلے اس نے شاہ حبشہ سے اجازت مانگی. تو شاہ حبشہ نے نہ صرف اجازت ہی دے بلکہ اپنا ایک عظیم الشان اور بے نظیر ہاتھی بھی اس کو دیا جس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو شاہ حبشہ نے ابرہہ کو دیا، اور اس ہاتھی کو بھیجا اور یہ کہا کہ اس ہاتھی پر بیٹھ کر تم حملہ کرنا. اس کے علاوہ اس محمود نامی ہاتھی کے علاوہ اس نے بڑے بڑے 8 اور ہاتھی بھی دیے تاکہ ان کے ذریعے کعبۃ اللہ کی عمارت کو ختم کرنے میں مدد لی جا سکے. اور یہ تجویز پیش کی کہ کعبۃ اللہ کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے ان ستونوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر پھر ان زنجیروں کو ان ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈال دینا اور پھر ہاتھیوں کو ہکانا تاکہ پورا کعبۃ اللہ نعوذ باللہ منہدم ہو جائے. الغرض وہ فوج تھی تقریباً 60,000 کے قریب، اور ان ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ روانہ ہوا. اب جب یہ یمن سے روانہ ہوا تو یمن میں بھی عرب آباد تھے، جیسا کہ پہلے میں نے ابھی بیان کیا. بنو عدنان تھے، بنو قحطان تھے، قریش کے کچھ قبائل تھے جن کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت اور ان کی رگ و ریزے میں پیوست تھی. وہ سب ابرہہ کے مقابلے کے لیے جمع ہوئے اور ایک آدمی کی قیادت میں یہ پورے سارے قبیلے جمع ہوئے. جس کی قیادت میں یہ جمع ہوئے تھے اس کا نام تھا ذو نفر. لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کو شکست ہوئی اور ابرہہ غالب رہا. اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ آگے بڑھے اور پھر اس پر اللہ کا عذاب آئے. شکست ہوئی تو ابرہہ نے ذو نفر جو ان کا قائد تھا، رہبر تھا، گائیڈ تھا، اس کو قید کر دیا. ارادہ تو اس کا یہ تھا ابرہہ کا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس نے کہا ذو نفر نے کہ مجھے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ جاؤں. تو اس نے زنجیروں میں قید کر کے اپنے ساتھ اس کو رکھا ذو نفر کو. پھر آگے بڑھا یہ ابرہہ کا قافلہ. جب قبیلے خصعم کے علاقے سے یہ گزرا
تو قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب نے یا حبیب نے اپنے قبیلے کی شاخوں کے ساتھ اور نوجوان جو لڑاکو تھے ان کے ساتھ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن یہاں پر بھی ابرہہ غالب آ گیا اور اس لشکر کو شکست ہوئی، اور جو ان کا سردار تھا نفیل بن حبیب اس کو ابرہہ نے قید کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب دو آدمی کو اپنے ساتھ رکھا ابرہہ نے، ذو نفر کو اور نفیل بن حبیب کو۔ اب یہ اور آگے بڑھا، جب آگے بڑھتے بڑھتے طائف کے علاقے میں پہنچا تو طائف والوں کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے مقابلے میں راستے میں جو لشکر آئے اور جو لوگ بھی آئے ان کو شکست ہوئی ہے اور انہوں نے بری طرح شکست کھائی ہے اور ابرہہ غالب آ گیا ہے، تو ان طائف والوں نے اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ اس کے مقابلے پر نہ آئے۔ اس لیے طائف والوں کا بت جو تھا، ان کا بت جو تھا وہ لات تھا، طائف والوں کا جو مشہور بت تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا لات، اور طائف والے اس کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے مذہب کے مطابق، تو انہوں نے اس کی ایک مستقل عمارت بھی بنا دی رکھی تھی لات کے لیے۔ ان کو یہ ڈر تھا طائف والوں کو کہ اگر ہم مقابلے پر آئیں گے تو ہمارے لات کی عبادت گاہ کو ابرہہ اجاڑ دے گا، اس کو مسمار کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو طائف والوں نے مقابلے کی بجائے اس کا مقابلہ نہ کرنا طے کیا، بلکہ جب ابرہہ کا لشکر ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تمہارا تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، ہم اپنے ایک سردار کو تمہارے ساتھ بھیجتے تاکہ وہ راستہ تم کو بتلائے۔ طائف والوں نے یہاں تک یہ کیا، چنانچہ اپنا ایک سردار بھیجا جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے ابو رغال۔ پھر اسی کی رہنمائی میں یہ ابرہہ کا لشکر آگے بڑھا۔ جب مکہ مکرمہ کے یہ قریب مغمس نامی مقام پر ابرہہ کا لشکر پڑاؤ ڈالا تو وہاں قریب میں مکہ والوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، یہ چراگاہ تھی مکہ مکرمہ کی، وہاں پہ اونٹ چرا کرتے تھے۔ تو لشکر نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان اونٹوں میں نبی پاک علیہ السلام کے جو دادا حضرت عبد المطلب تھے ان کے بھی 200 اونٹ تھے اس کے اندر، ان سب اونٹوں پر ابرہہ کے لشکر نے قبضہ کر لیا۔ جب ابرہہ کے لشکر نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو اس کے بعد ایک آدمی کو ابرہہ نے مکہ والوں کے پاس پیغام لے کر بھیجا۔ جس آدمی کو بھیجا تھا اس کا نام حناطہ بیان کیا جاتا ہے، تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے مکہ میں آ کر مکہ کے سردار سے بات کی، تو اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ کعبۃ اللہ کی عمارت کو ختم کرنے، منہدم کرنے آئے ہیں، اگر تم ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے اپنے بات کرنے کی بجائے عبد المطلب کا حوالہ دیا کہ ہمارے سردار عبد المطلب ہے، تم ان سے جا کے بات کر لو۔ تو یہ عبد المطلب کے پاس آیا تو عبد المطلب نے کہا اس آدمی سے، اس پیغامبر سے جو قاصد تھا، اس سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا جو اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، تم اس کو میری بات پہنچا دو ابرہہ کو۔ تو اس قاصد نے کہا اچھا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چلے اور آپ ہی خود اس سے بات کر لیجیے ابرہہ سے۔ چنانچہ عبد المطلب اس قاصد کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ابرہہ ایک بہت بڑے تخت بنا ہوا تھا، اس کے لیے بیٹھنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو اونچا قد دیا تھا اور چہرہ بھی ایک بہت بڑا ہوا تھا، اور ان کی وجاہت اور رعب کو دیکھ کر ابرہہ جب وہاں پہ پہنچے تو ابرہہ تختے سے نیچے اتر گیا اور نیچے زمین پہ بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو ابرہہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میرے 200 اونٹ پر آپ کے لشکر نے قبضہ کر دیا ہے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ بس عبد المطلب نے اتنی بات کہی۔ تو ابرہہ کہنے لگا آپ کو دیکھ کر، جب آپ آ رہے تھے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی عظمت اور آپ کی بڑائی میرے دل میں قائم ہوئے تھے، لیکن جب میں نے آپ کی بات یہ سنی کہ آپ نے آ کر اپنے اونٹوں کی بات کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں تو سمجھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے متعلق کچھ بات کریں گے،
لیکن آپ نے بات یہ کی کہ میری 200 اونٹ پر آپ کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، تو تمہاری جو عظمت میرے دل میں قائم ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس لیے میں نے اپنے اونٹوں کی بات کی، اور جس گھر کو تم اجاڑنے، ویران کرنے اور منہدم کرنے کے لیے آئے ہو اس کا ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے اسباب اور اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ جس گھر کا وہ مالک ہے وہ آپ کو چھوڑے گا بھی نہیں۔ خیر یہ بات کر کے عبد المطلب وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آئے تو قریش کے کچھ سردار لوگوں کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ میں گئے اور اس کے دروازے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے خوب انہوں نے دعائیں کی، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر، اور یہ دعا کی کہ اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، یہ صلیبی طاقت ہے تیری طاقت پر غالب نہ آنے پائے، یعنی یہ عیسائی۔ یہ دعا کر کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، کعبۃ اللہ کے آس پاس کے علاقے کو پورا خالی کر دو۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ کا کوئی عذاب آئے گا، اب کس شکل میں آئے گا وہ معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا تو یقین تھا ان کو بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ اور پہاڑوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی عذاب آئے اور ہم بھی اس میں پھنس جائیں۔ بہرحال یہ لوگ وہاں سے پہاڑ پر چلے گئے اور اس انتظار میں رہے کہ اب ابرہہ کیا کرتا ہے۔ دوسرے دن جب یہ تو پہلے دن یہ ساری بات چیت ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، دوسرے دن ابرہہ نے اپنے لشکر کو صف بندی کا حکم دیا، اور سب سے پہلے اس نے جو بادشاہ نے ہاتھی دیا تھا محمود نامی، اس ہاتھی کو اس نے اٹھانا چاہا۔ جب آگے بڑھے تو نفیل بن حبیب جو اس کے ساتھ تھے، اس نے ہاتھی کے کان میں جا کر، یہ نفیل بن حبیب جو اس کے مقابلے میں آئے تھے اور پھر اس کو شکست ہو گئی تھی اور ابرہہ نے اس کو قید کر لیا تھا، تو اس نفیل بن حبیب نے ہاتھی کے کان میں جا کر یہ کہا کہ دیکھ تو اللہ کے حرم میں ہے، بس اس کے کان میں جا کے اتنا کہا، اللہ کے حرم میں۔ چنانچہ پھر ہاتھی کو اٹھانا چاہا تو ہاتھی اٹھ نہیں پا رہا، بڑی مشکل سے آنکڑے لگائے گئے بڑے بڑے لوہے کے، اس کے کانوں میں ڈالے، تیر مارے، تب جا کے تھوڑا کچھ اٹھا، لیکن جیسے کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھا رہے تو آگے ہی نہیں بڑھا ہے، دوسری سمت اس کو چلا رہے تو فوراً چل رہا ہے، 2-3 سمت ایسے اس کو چلایا تو فوراً چلنے لگا، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف چلا رہے چل ہی نہیں رہا ہے۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول آنے دکھائی دیے، جون کے جھنڈ، اور ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری اس کے منہ میں تھی، چونچ میں، اور 2 پنجوں میں، پروں میں ایک کنکری، تو ہر پرندے کے پاس ایسی 3 کنکریاں تھی، مسور کی دال سے تھوڑی کچھ بڑی اور چنے سے کچھ چھوٹی، اور اس طرح انہوں نے یہ لشکر کے اوپر آ کر کنکریاں برسائی۔ جس کے سر پر یہ کنکری پڑتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بندوق کی گولی اس کے اوپر پڑ رہی ہو اور پورے بدن کو، جسم کو چیر کے وہ باہر نکل جائے۔ اس طریقے پہ پرندوں نے ان کے اوپر اس طریقے پہ یہ کنکریاں نشاور کی اور برسائی۔ جب یہ کنکریاں پرندوں کی چونچ سے ان کے اوپر گری اور پرندوں سے ان کے اوپر حملہ ہوا تو بہت سے لوگ تو وہیں پہ ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، اور کچھ تو وہاں سے بھاگے، لیکن اس کے اثر کی وجہ سے ان کے جسم میں چچک کی طرح بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے ان کے لشکر میں۔ خود ابرہہ کے جسم میں یہی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ یہاں پہ نہ مرے، وہاں یمن میں جا کے مرے تاکہ لوگوں کو بھی عبرت ہو، تو وہ یہاں مکہ میں تو نہیں مرا، اللہ نے اسے قابل عبرت بنا دیا، کیونکہ اگر یہیں پہ سب مر جاتے تو یمن والوں کو کیسے پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو کچھ تو یہاں پہ مرے اور کچھ بھاگ کر یمن چلے گئے، اور مفسرین نے دیکھا ہے کہ ابرہہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کی انگلیاں کٹ کٹ کر پیپ بہ رہا تھا اس کے انگلی سے، اور اسی حالت میں وہ یمن پہنچا، اور یمن پہنچ کر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور پورا جسم پیٹ سے بہہ کر ختم ہو گیا اس کا۔ لوگوں نے جب اس کا یہ انجام دیکھا عبرتناک، اور دوسرے لوگ جو اس طرح مرے تھے، تو لوگوں کو بہت عبرت ہوئی، اور اس ہاتھی کو سنبھالنے کے لیے جو 2 بڑے بڑے پہلوان رکھے گئے تھے
مکہ مکرمہ میں وہ خود وہیں پہ تھے، اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ان دو آدمیوں کو دیکھا ہے جو مکہ میں بھیک مانگ رہے تھے، اندھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے نقل کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرات محدثین نے نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا اس واقعے کو، لیکن یاد رکھیں معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنی نبوت کی دلیل اور علامت کے طور پر جو چیز خرق عادت، یعنی ایسی چیز کہ جو عام لوگ نہ کر سکے، ایسی چیز پیش کرے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنی نبوت کی دلیل کے اندر ایسی چیز پیش کرے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ابھی ولادت اور پیدائش نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو ابھی اللہ کے نبی کی ولادت تو ہوئی نہیں، اس لیے اس واقعے کو معجزے کا نام دینا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، ہاں اس کو کہیں گے ارہاس۔ ارہاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کی ولادت سے، نبی کی پیدائش سے پہلے یا نبی کی ولادت کے بعد نبوت ملنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں، علامات اور نشانیاں جو معجزہ جیسی ہو، خرق عادت ظاہر ہو، تو اس کو معجزہ تو نہیں کہیں گے لیکن اس کو ارہاس کہا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آتش پرستوں کے عبادت خانے میں جو آگ سالہ سال سے جل رہی تھی، جو کبھی بجھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کی ولادت کے بعد وہ آگ بجھ گئی، تو اس کو ارہاس کہتے۔ تو اسی طرح اس واقعے فیل کو بھی اللہ کے نبی کے معجزہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو ارہاس کہا جائے گا۔ یہ نبی کی نبوت کے لیے مطلب کہ اللہ کے نبی کی اب پیدائش ہونے والے، تو اس کو ارہاس مفسرین نے، محدثین نے کہا ہے۔ یہ بہرحال اس واقعے کو اس صورت میں بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ قریش پر جو انعام فرمایا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے، برباد کرنے آیا تھا، اس کو ہم نے اس طرح ٹھکانے لگا دیا اور کس طرح ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ چنانچہ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس واقعے کے بعد پورے علاقے حجاز میں اور اطراف کے اندر قریش کی ایک ڈاک بیٹھ گئی، ان کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا قریش کا، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ والے ہیں، کعبۃ اللہ کے مجاور ہے، ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا، چنانچہ جو بھی اس کے مقابلے پر آئے گا وہ برباد ہو جائے گا، جیسے یہ ابرہہ خود برباد ہو گیا۔ تو اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے قافلے یعنی قریش کے قافلے سال میں 2 مرتبہ، گرمی کے زمانے میں ملک شام اور سردی کے زمانے میں یمن کی طرف تجارت کے لیے ایسے علاقوں میں جاتے تھے جہاں کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن کوئی بھی ان کے تجارتی قافلوں کو چھیڑتا نہیں تھا۔ اسی نعمت کو اللہ نے سورۃ القریش میں بیان کیا جو آپ سن چکے، اور اس سورت میں اللہ نے اصحاب فیل کا واقعہ بیان فرمایا۔ اب سورہ شریفہ کا آپ ترجمہ سن لیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ساری تدبیریں بیکار نہیں کر دی کہ انہوں نے کتنی ساری تدبیریں کی تھی، اللہ نے سب کو تہس نہس کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے غول کے غول یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے ان کے اوپر مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، مسور کی دال سے کچھ بڑے اور چنے سے کچھ چھوٹی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ بھوسا ایسا ایک دم چورا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اللہ نے اس پورے لشکر کو ایسا کر دیا۔ یہ سورہ شریفہ کی مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن. يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اليهوديين الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اليهوديين الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان والزمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي الشام وفي بلاد الهند. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.